ہاں ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جی، میرا بنیادی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ میں کسی فرقے کا، کسی سیاسی پارٹی کا یعنی کہ بذات خود خلاف نہیں ہوں۔ میرے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں جی، میں دیکھو ان اصول ضابطوں کے تحت کھڑا ہوں، کام کرتا ہوں، بولتا ہوں، لکھتا ہوں جی۔ تو اصول ضابطے، موٹی بات یہ ہے کہ میں جارحیت اور منافقت کا اور دھوکہ دہی کا، کسی کی پراکسی بننے کے خلاف ہوں کہ ایسی سیاسی پارٹیاں اور ان کے اندر ایسے لوگ اور ایسے مذہبی فرقے اور ان میں ایسے لوگ جو منافقت اختیار کرتے ہیں، جو یعنی کہ جارحیت پہ اتر آتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کسی کے اوپر اور کسی کی پراکسی بنتے ہیں، کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی سے مال کھا کے اس کا چورن بیچتے ہیں۔ ایسے لوگ یعنی کہ میں ایسی پارٹیوں کے میں مخالفت کرتا ہوں جی، یہ میرے اصول ہیں۔ اور اس کے اندر میں پیپلز پارٹی کی ساری سب سے سر فہرست نون لیگ کو رکھتا ہوں کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تو دیکھو جی میری کھلی مخالفت ہے، ان کی دشمنی ہے، بلکہ جی ان کے عقیدے نظریے دونوں سے مجھے اختلاف ہے۔ تو اسی طرح نون لیگ والے ہیں، ان کا بھی عقیدے سے چلو کئی دفعہ وہ عقیدے کے اوپر اظہار نہیں کرتے، مگر عقیدہ ان کا بھی گمراہ کن ہے، ان کے بھی عقیدے سے مجھے اختلاف ہے۔ اور چونکہ وہ بظاہر ایک یعنی کہ مڈل لیفٹ رائٹ کی پارٹی ہے، اور اس کی جو منافقتیں ہوتی ہیں جی اس سے اوپر مجھے اختلاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ نون لیگ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کھلا ایک سیکولر پارٹی ہے جی، اپنا اس ایجنڈے کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے۔ مولانا صاحب ہے، دیکھو جی الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، مگر نون لیگ والے جو الیکشن کے معاملے دیکھو جی ان کا امیر مقام جو کے پی کے اندر دیکھو، مولانا صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی اور نے کہا جی پیپلز پارٹی سندھ میں، پنجاب میں تو الیکشن کی بات کرتی ہے، مگر اس کے جو پارٹی یعنی کہ تنظیمیں ہیں، جیسے صوبائی تنظیم ہے پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی، وہ بلوچستان اور کے پی کے اندر الیکشن کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ واقعی یہاں پہ الیکشن ماحول سازگار نہیں ہے الیکشن کے لیے، تو ان کی اس بات کے اندر وزن ہے۔ اور مولانا صاحب اپنا موقف کھل کے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھو جی ان کا موقف غلط ہے، یہ صحیح ہے، میری یہ بحث نہیں ہوتی جی، کسی کا موقف کوئی اختیار کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، کوئی بات کرے، کھل کے بات کرے اور سٹینڈ لے اپنی بات کے اوپر۔ اور ایسے یعنی کہ میں اس چیز کی، اس کو میں منافقت سمجھتا ہوں کہ پس پردہ اور سازشیں کرے اور بیانیاں رکھے اور بظاہر آ کے اور بیانیاں دے۔ تو یہ دیکھو یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر تو مخالفت ہوتی ہے جی، اس کی شر سے سب لوگ آگاہ ہو چکے ہیں الحمدللہ، سب سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ آ گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ 10 سال ٹکا کے کام کیا، بلکہ 12 سال کیا جی۔ میں 2009 سے اس کی مخالفت کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی۔ میرا شاید اس سلسلے میں پہلا بندہ ہوں جس نے پی ٹی آئی کی شرانگیزیوں سے، اس کی منافقت سے یعنی کہ آگاہ کیا اور آواز اٹھائی سب سے پہلے الحمدللہ 2009 سے، جب امریکہ میں انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اس وقت سے یہ نیازی پروجیکٹ کے آثار سامنے آئے تھے جی۔ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، پاکستان کے اندر کوئی یہ بات نہیں کرتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیازی نے کیا، پروجیکٹ کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ پروجیکٹ کا آغاز ایسے ہی ہوا تھا کہ سب سے پہلے قادیانیوں کی ہمدردیاں، قادیانیوں کے وسائل، قادیانیوں سے مال حاصل کیا گیا، اور یہ 13 کے الیکشن میں ہوا۔ بارہ اس کے اوپر میں الگ روشنی ڈالوں گا پی ٹی آئی کی جو ہے۔ تو بارہ بنیادی دوسرے نمبر پہ دیکھو جی یہ نون لیگ والے آ جاتے ہیں، ان کی بھی میں، چونکہ ان کے پاس ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے اثر انداز ہوتے ہیں خاص کر جے یو آئی کے کارکنوں کے اوپر۔ اور بلا شبہ دیکھو جی ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا یہ دو گروپوں میں تقسیم ہے، ایک گروپ نون لیگ کے ساتھ ہے اور ایک گروپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اس میں جے یو آئی کا بیانیہ ہو یا پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہو، وہ اس طرح سامنے نہیں آتا جس طرح ان دونوں پارٹیوں کے بیانیے سامنے آتے ہیں۔ اور حالانکہ صحیح طرح کی سیاسی پارٹیاں یہ دونوں ہیں جی، دونوں آئین کی بات کرتی ہیں، اصولوں کی بات کرتی ہیں، میں دونوں کو قریب سمجھتا ہوں، دونوں کی یعنی کہ میری ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور اتنی مخالفت میری ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہے۔ پھر مودودیوں کے ساتھ ہے، ان دونوں کی پوسٹوں کے اوپر مودودی بیٹھے ہوئے ہیں جی، نون لیگ کا یاسین اقبال ہو گیا، یہ سارے سیکنڈ کیا تھا، ساری مودودی ہے۔ دیکھو جی ان کا یعنی کہ اور مذہبی رجحان ان کا طارق جمیل ہے، یہی مودودی ایک زمانے میں یہ بریلوی ہوتے تھے،
نواز شریف لوگ، پھر مودودی ہو گئے اس کے بعد جیسے دیکھو میں مثال دیتا ہوں کہ کیسے پتہ چلتا کہ کسی کے مذہبی رجحانات کا ایسے پتہ چلتا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہو، کس مولوی سے نکاح پڑھایا جا رہا ہے، کس مولوی سے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، کس فرقے کے مولوی سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مذہبی یہ سیاسی پارٹی ہے اس کے مذہبی رجحانات کیا ہیں، کہ یعنی کہ یہ اپنے جو کم از کم یہ دیکھو جی، یہ ہمارا ایک چلو یعنی کہ مذہب کی بات ہے، یعنی کہ پنجاب کے اندر یہی اسلام ہے کہ نکاح اور شادیوں میں، یہ موت اور خوشی میں، یہ اسلام کو یعنی کہ کلچر ہی لیتے ہیں کہ چلو جی جلاتے نہیں ہیں مردوں کو، جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے ہیں۔ ادھر بہت سی ان کے ساتھ کامن چیزیں ہیں سکھوں کی یا ہندوؤں کی، تو اسی طرح سندھ کے اندر بھی ہندوؤں کے اثرات موجود ہیں۔ تو بھارت کے پی کے اندر اس طرح کے، یا بلوچستان میں اس طرح اثرات نہیں ہیں جی، یہ ایسے ان کے ساتھ نہیں رہے، وہاں پہ ہندو رہے، ہمارے علاقے میں حالانکہ یعنی کہ ہندو ہوتے تھے مگر اثرات نہیں ہیں، پختون پٹی کے اوپر ہندوؤں کے اثرات نہیں ہیں، یہ بلوچستان پٹی کے، مگر سندھ اور پنجاب کے اندر ہندوؤں کے اثرات موجود، ہندو کلچر کے، ہندو مذہب کے، ہندو معاشرت کے اثرات موجود ہیں۔ تو ایسے مگر یہ اسلام کے ساتھ جس طرح کام کرتے ہیں، اس سے بھی مجھے غصہ آتا ہے کہ اسلام کو یہ کلچر ہی لیتے ہیں، اسلام کو یہ دین کے نہیں لیتے، یہ اکثریت ان کی۔ تو یہ نقطہ بارہ دیکھو ایک اور پوائنٹ کو، جیسے میں نون لیگ کی چلاکیوں، مکاریوں، ان کی منافقت کو پچھلے 3-4 اس میں واضح کر رہا ہوں اپنا ویلاگ میں، تو ایک اور پارٹی میں نے آج دیکھا کہ ان کے اوپر ایک یعنی کہ پروگرام میں عرفان صدیقی لگا ہوا تھا۔ اچھا یہ بات کرتے ہیں کہ جب بلاول ان کے اوپر تنقید کرتا ہے یا مولانا صاحب کرتے ہیں یا ان کو تانا دیتے ہیں، او جی وہ 16 ماہ کی حکومت میں یہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو اب دیکھو میرا یہ نقطہ پوائنٹ ہے کہ میں اس کا ایک فارمولہ بیان کر دوں کہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کا ایک فارمولہ تھا بھائی، آپ کیوں نہیں اصول کی بات کرتے؟ فارمولہ یہ تھا کہ جو بھی وزارت ہوگی نا جی، جس پارٹی کو وزارت ملے گی، جیسے جے یو آئی کو وزارت ملی ہے، مواصلات کی وزارت ہے، یا ان کے پاس ڈاکخانے یا پوسٹ جو ان کا مذہبی امور کی وزارت ہے، یا اور جن کے پاس 2-4 وزارت مجھے نہیں معلوم اور کون کون سی، اس طرح پیپلز پارٹی کے پاس جیسے وزارت خارجہ تھی یا اور کوئی وزارتیں تھیں، ان کی وہ ذمہ داری ہے ان کی کہ آپ ان سے ان وزارتوں کے اوپر باز پرس کریں گے۔ مگر جو نون لیگ کے پاس وزارتیں ہیں، دیکھو جی، اور قیادت نون، دیکھو جی شہباز شریف نے اپنے بھائی کے لیے بہت مخلص رہا، سارے کیس معاف کرا لیے اپنے خاندان، اس نے یہ بینیفٹ لی ہے اپنی حکومت میں، تو وہ آزاد تھا، کیس معاف کروا رہا تھا، بند کروا رہا تھا، اور فوج کے ساتھ صلح سب، دیکھو جی کیس کیسے بند، ہمیں نہیں پتا کہ کیس کیسے بند ہوتے، بھائی فوج کے ساتھ صلح سوائی کر لو تو کیس بند ہو جاتے ہیں پاکستان کے، یہی ہے۔ تو اس سلسلے اس نے راستہ ہموار کیا بھائی کا تو بار کیا کہ اس کی وزارت میں کیا کیا جی، دیکھو جی اب ان کے پاس اہم وزارتیں، ہمارا جیسے گلا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں کیا، دیکھو جی ان کی حکومت تھی، انہوں نے 9 ماہ کا واقعہ، 9 ماہ کا جو واقعہ ہوا، 9 ماہ کا، انہوں نے اس کے خلاف، ان کو چاہیے تھا کہ اس کو بین کرا دیتے پی ٹی آئی کو، انہوں نے ایسے کوئی یعنی کہ پارلیمنٹ یا قومی یہ سپریم کورٹ میں کیس لے کے نہیں گئے، پھر آئین شکنی کا کیس تھا۔ تو یہ ذمہ دار جو وزارتیں نہیں، جیسے دیکھو جو وزارت قانون ان کے پاس تھی، وزارت خزانہ ان کے پاس تھی، اب معیشت کی بات ہوگی تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، تو یہ، اور اسی طرح وزارت داخلہ ان کے پاس تھی، تو یہ اہم وزارتیں ان کے پاس تھی بھائی، تو انہوں نے اپنی وزارتوں کے ساتھ کیا کیا، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نبڑنا وہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دیا، ان کو یعنی کہ دیکھو جی ان کو آئین کے شکنجے میں نہیں لے کر آئے، تو اس لیے ان سے باز پرس ہوگی یہ، تو معیشت کی بات ہوگی تو ان سے یہ ذمہ دار ہیں کہ وزارت خزانہ، اور پھر دیکھو اس کا فارمولہ یہ تھا کہ یہ وزارتیں ان کے اندر مداخلت کوئی نہیں کرے گا، یہ ٹوٹلی آزاد ہوں گی، اور یہ یعنی کہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی وزارتوں کو کہ وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، ان کے اندر دوسری پارٹیوں کی کوئی یعنی کہ نہیں ہو گیا، کوئی وہ سفارش وغیرہ کر سکتے ہیں مگر وہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے، اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، یعنی کہ انہوں نے جو پتھر پہ لکیر کھینچی تھی وہی ہوگی۔ تو یہ انہوں نے جو کام کیا، اور یہ اب اس فارمولے کو بیان نہیں کرتے، اس فارمولے سے منکر ہوتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹیاں نے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو، بھائی پیپلز پارٹی نے اعتراض کرنا ہے آپ کے اوپر کہ کی پوسٹیں آپ کے پاس تھی، کی وزارتیں آپ کے پاس تھی،
ان وزارت داخلہ آپ کے باپ نے کیا کیا؟ نیازی کے اوپر ہاتھ ڈالا؟ وزارت قانون آپ کے پاس تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو وہاں پہ جنرل، دیکھو جی وہاں ججوں کا مسئلہ تھا تو اس نے ان کا جو وزیر قانون تھا اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے یہ چار جج لگا دیے تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، یہ باجوہ کے حکم پہ لگا دیے تھے، تو وہ تو بھی باجوہ کو حکم مان رہے تھے بھائی۔ تو اس طرح انہوں نے کئی ایسے یعنی کہ اپنی وزارتوں کے متعلق، اب دیکھو جی وہ کہتے ہیں ہمارا آئے گا ستو آئے گا، سکرات پکرات آئے گا، ہمارا ٹائیگر آئے گا ہمارا، اور یعنی کہ اس کے ساتھ دیکھو جی جو بھی کیا بالکل وہی کام کیے جو اسد عمر کے ساتھ ہوا۔ تو انہوں نے مجھ سے جو اسماعیل ان کا ہے وزارت خزانہ تھا پہلے، اس کے ساتھ کیا انہوں نے۔ پھر ساگ ڈار آیا، ساگ ڈار نے کیا ہے، ساگ ڈار نے ملک کی معیشت کا پٹھا بٹھا دیا، اور اس وجہ سے پی ٹی ایم کی حکومت ناکام ہوئی، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اسحاق ڈار ایسا کام کرے گا۔ اور دیکھو جی چھوٹے چھوٹے مارے چونکہ جی معیشت میرا نہیں ہے سبجیکٹ، مگر چھوٹے چھوٹے مارے معاشیات ان کے اوپر سنگین الزامات لگاتے ہیں، سنگین اعتراضات کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے بہت چولے ماری ہیں، اور اس طرح وہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے، یہ لوگ شہباز شریف کے ساتھ مخلص ہی نہیں تھے بیسیکلی کہ یہ حکومت چلے۔ ان کی اندرونی لڑائی سے ملک کو نقصان ہوا۔ تو میرا جو پوائنٹ تھا اس یعنی کہ گفتگو میں وہ یہی ہے کہ نون لیگ والے اس فارمولے کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم کا جو فارمولہ تھا کہ وزارتیں آزاد ہیں، اور ان سے بعض پرس ہونی چاہیے ان کی وزارتوں کے بارے میں۔ ان سے اگر بلاول تنقید کرتا ہے تو حق بجانا میں بلاول بھائی، بلاول کی دیکھو جی پاس جو وزارتیں تھے آپ تنقید کریں ان کو وزارتوں کے اوپر۔ بلاول وزیر خارجہ تھا، اس نے کیا کیا یعنی کہ اس نے پرابلم کی ہے، کہ اس کی ناکامیاں کو ہیں وہ سامنے لے کے آؤ بھائی۔ بلاول آپ کے پاس جو وزارتیں تھیں، بلاول ان کے اوپر تنقید کرے گا، یہ مولانا صاحب کرتا ہے یا کوئی اور پارٹی کرتی ہے، تو یہ کیا جی یہ ہمارے شریک جرم تھے ہمارے بھائی، یہ شریک جرم نہیں تھے۔ جرم صاحب کا اپنا اپنا جرم ہے، دوسرے کے کھاتے میں نہ ڈالو، اور اس بات سے جان نہ چڑھاؤ۔ وزارت خزانہ تمہارے پاس تھی، معیشت کا پٹھا اگر نیازی نے بٹھایا تو تم لوگوں نے بھی بٹھایا، تم نے بھی وہی کام کیا۔ تو وہی یعنی کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کی تھی، بالکل یعنی کہ ان کے اندر انا پرستی بھی رہی، یہ مخلص بھی نہیں تھے حکومت کے ساتھ، یہ بھی مسئلہ نون لیگ کے لوگ۔ اور دیکھو ان کا وہ جاوید یعنی کہ تھا، اور کیا نام تھا اس کا، نام ذہن سے اتر جاتا جی، جو شیخو پورے سے ہے، اس کو وزارت دی رکھی مگر اس کو محکمہ کوئی نہیں دیا، یعنی کہ وزیر تھا مگر اس پر وزارت کوئی نہیں تھی، جاوید لطیف کے پاس۔ تو اس طرح انہوں نے ایسے کام کیا کہ وہ جاوید لطیف شہباز شریف کا یعنی کہ شہباز شریف اس کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کے اوپر دباؤ تھا، یعنی نواز شریف اپنا دباؤ ڈالتا تھا، شہباز شریف کی اپنی پالیسیاں دی کہ ایسی، تو ان کے اندر بھی آپس کے اندر تھا کلیش تھا، مریم کا اپنا تھا جی، بغض رکھا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس بغض نے بھی نا جی ان کے اندر جو نا اتفاقی ہے کہ یہ میٹھے ہاپا اور کڑوا کڑوا تھو کر رہے تھے، اس وجہ سے بھی سب ان کے ساتھ جتنی بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں ان کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ نون لیگ کی انتہائی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ لوگ یعنی کہ واقعی نیازی مقبول ہوا اور یہ لوگ غیر مقبول ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کو زیادہ مایوس کیا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جی۔